اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ الانعام کی آیات 141 سے لے کے 150 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان آیات کا ترجمہ، اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنا منظوم ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ ایک بار پھر یاد کرا دوں، تلاوت کلام پاک جب بھی کریں علماء کرام کے کیے گئے ترجمے کے ساتھ کریں۔ میرا منظوم ترجمہ محض آپ کو عمومی مفہوم سمجھانے کے لیے ہے۔ شکریہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے پھل حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے پھر گنائیں اپنی رحمتیں، کھجور بھی، انارو، زیتون بھی، پھل کھاؤ اور کٹائی میں حق بھی ادا کرو، لیکن فضول خرچی رب کو پسند نہیں، رب کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، حکم دیا اور حد سے نہ گزرو، کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر بتائیں قسمیں ان جانوروں کی جو رزق عطا رب نے کیا، اس میں سے کھاؤ، شیطان سے بچنا، وہ ہے دشمن تمہارا۔ اللہ نے 8 نر و مادہ کے جوڑے کیے پیدا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو کرم ہم پہ کیے ہیں، بنی نوع انسانی پہ، وہ گنائے کہ کتنے قسم کے جانور پیدا کیے، نر اس میں سے کون کون سے تھے، مادہ ان میں سے کس کی تھیں، اور پھر یہ بھی بتایا کہ کس طرح جھوٹ باندھتے تھے اس وقت کی قوم، خاص طور یہودی، کہ کبھی کسی سال میں تو وہ اپنے ان جانوروں کے لیے کہہ دیتے تھے کہ اس میں سے جو نر ہیں وہ صرف مردوں کے کھانے کے لیے ہیں، اور جو مادہ ہیں وہ عورتوں کے کھانے کی ہیں، اور جو ان کے اندر پیٹ میں بچے ہیں وہ اس سال حرام ہیں تو اگلے سال حلال ہیں۔ یعنی مختلف قسم کی افتراحی باندھے کیا کرتے تھے، اور ان سے کیا سوال جو جھوٹ باندھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے ذرا پوچھو فرق حلال و حرام کا۔ ظالم تھے، گمراہ کرتے تھے لوگوں کو اپنے۔ اللہ نے ترتیب سے حلال و حرام کا فرق بتایا۔ ہاں، مجبوری کی حالت میں حرام بھی جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مجبوری کی حالت میں کسی بھی حرام شے کو حلال جائز کیا کچھ وقت کے لیے، تو ساتھ یہ تنبیہ فرما دی کہ دیکھو، محض اتنا ہی استعمال کرنا ہے، اتنا ہی کھانا جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے مجبوری کی حالت میں، اور اس سے زیادہ گزر نہ کرنا۔ یہود کو سزا دی، حرام کیا ان پر، اللہ سزا دینے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو پھر سزا دی ان کے ان جرائم کی، اور ان پہ کچھ بکریاں اور گائے، اور خاص طور پہ اس کے اندر موجود چربیوں کو ان پہ حرام کر دیا کچھ عرصے کے لیے، تاکہ وہ سزا کا مزہ چکھ سکیں۔ پھر وہ جھٹلائیں اگر تو کہہ دو کہ وہ رحیم ہے، مگر مجرم سے حساب ہوگا۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، لیکن بندہ اگر بے لگام ہو تو پھر لیتا وہ حساب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ مجرم سے حساب ہوگا۔ مشرک کہیں گے کہ اللہ اگر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے جو جب سے قرآن حکیم نازل ہوا ہے اور اسلام بحیثیت مذہب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حجاز میں پھیلایا ہے، اس کے بعد سے آج تک یہ بحث ہوتی آ رہی ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ میں صرف تمہاری نیت دیکھتا ہوں۔
پہلے بھی لوگوں نے دی تھی یہ دلیل، پوچھو کہ اگر علم ہے تو ہم کو بتاؤ، یہ جھوٹے اندازے لگاتے ہیں، کامل دلیل اللہ ہی کی ہے۔ ہاں اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ کر دیتا، لیکن پھر امتحان کیسے ہوتا، پھر وہ ہماری نیتیں کیسے دیکھتا۔ لاؤ گواہ اپنے جو بتائیں حلال و حرام سب رب کی طرف سے، تم ان کی گواہی پہ نہ چلنا کبھی، یہ آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا اور قوم کو حکم دیا، مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو ان کی جھوٹی گواہیوں میں نہ آنا، کیونکہ یہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں ان سے بچنا ہے۔ یہ آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، اور یہ اپنے شریکوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔